زندگی ختم، مطلب کیا؟ قبر کی زندگی شروع۔ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، اگر 3 سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو صحیح ہے، لیکن جو شخص جواب نہیں دے سکتا ہے، جو شخص جواب نہیں دے پائے گا، کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جب کفار، فاسق، فاجر، بے نمازی، بدکار، اکڑ کر چلنے والے، صلاۃ نہ پڑھنے والے، مسجد کے سامنے سے گزر جانے والے، دین کو معمولی سمجھنے والے، قرآن مجید 30 پارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا اس کو معمولی سمجھنے والے، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ من دینک، تمہارا دین کیا ہے، ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس شخص کے بارے میں کیا معلوم ہے جو تمہارے پاس یعنی نبی بنا کر بھیجے، اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ وہ کہیں گے ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کہے گا نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے سوچا، نہ سمجھا۔ اچھے عمل، وہ ہے چیز صلاۃ، وہ ہے چیز نماز، وہ ہے چیز روزہ، وہ ہے چیز زکوٰۃ، لیکن ہم اور آپ اس چیز سے دور ہیں۔ صرف ہمارا نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بہت ساری چیز ضرورت ہے جو ہمیں قبر سے نجات دلائے گی۔ ہے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، قیامت کب آئے گی معلوم نہیں، لیکن آج ہی اگر ہماری موت آ گئی اور ہمیں قبر میں دے دیا گیا تو ہم کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا نفس کا کیا ہوگا؟ میرا جسم کا کیا ہوگا؟ میرا ہڈی کا کیا ہوگا؟ میرا خون کا کیا ہوگا؟ میرا چمڑے کا کیا ہوگا؟ میرا منہ کا کیا ہوگا؟ میرا شکل کا کیا ہوگا؟ میرا دانت کا کیا ہوگا؟ میرا ناک کا کیا ہوگا؟ میرے آنکھ کیا ہوں گے؟ میرے آنکھ کو کون کھائے گا؟ کیڑے مکوڑے کھائیں گے، میرے جسم میں کیڑے مکوڑے گھومیں گے، میرے جسم میں سانپ گھومیں گے، میرے ناک سے سانپ گھسے گا، کیکڑا گھسیں گے، یہ چاروں طرف سے یہ قبر بند ہوا ہے، چاروں طرف سے کیڑے مکوڑے گھیرے ہوئے ہیں اور نجات کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللهم رب جبرائیل ومیکائیل رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر، اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ دعا جو چیز ہے موت آنے سے پہلے دعا قبول کی جاتی ہے، موت کے آنے کے بعد، پھر مرنے کے بعد کسی کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ موت سے ہی آخرت کی زندگی شروع، اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ قبر کا مطلب موت کے بعد سے لے کر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے تک یہ برزخ کی زندگی، اس کا نام قبر ہے۔ قبر کا مطلب مٹی کا گھر جو چاروں طرف سے بند ہے۔ قبر کا مطلب بنا دروازہ والا گھر جو چاروں طرف سے بند ہے۔ قبر کا مطلب کوئی حال چال نہیں پوچھے گا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ قبر کا مطلب اکیلے جنگل میں سوئے رہنا، کوئی حال چال کے لیے نہ پوچھنا۔ قبر کے مطلب کوئی کھانا کے لیے نہ پوچھنا۔ قبر کا مطلب صحت و تندرستی یا پھر کوئی دوستی یاری، کوئی حال چال پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ قبر کا مطلب اکیلے کی زندگی۔ قبر کا مطلب مٹی کا گھر۔ قبر کا مطلب دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہ آنا۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی جانا تو نہیں چاہتا لیکن جانا پڑے گا۔ کسی کا دل تو گوارا نہیں کرتا کہ وہاں پر سو جاؤں یا پھر وہاں پر چلے جاؤں، لیکن مرنے کے بعد اگر خود سے نہیں جائے گا تو آٹومیٹکلی مرنے کے بعد آدمی اسے دفنا کر آ جائیں گے۔ قبر ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر آدمی دن میں جانے سے ڈرتا ہے، قبر کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، قبر کے پاس میں کھڑا رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ شام کے وقت شاید ہی کوئی جا سکے،
رات کے وقت قبر کے پاس شاید ہی کوئی جا سکے، قبر کے سائڈ میں شاید ہی کوئی جگر والا رات میں سو سکے۔ مطلب ایک بھیانک سا گھر، ایک عجیب گھر، دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر جانا ہی پڑے گا۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی، بچپنا ختم، جوانی ختم، بڑھاپے ختم، پھر کیا؟ لوگوں کے سامنے اچھے ہونے کا ناٹک، یا پھر لوگ اچھے کہنا، لوگ اچھے کمنٹ کرنا، آہستہ آہستہ زندگی ختم ہونا، پھر کیا؟ داڑھی سفید ہو گئی، چل نہیں پا رہے ہیں، کسی طرح آخری سانس گن رہے ہیں، اس کے بعد کیا؟ لوگوں کی بہباہ، لوگوں کی کنگریٹس کہنا، لوگوں کا لائکس کرنا، لوگوں کے سامنے اچھے ہونا، لوگ اچھے کہنا، آہستہ آہستہ زندگی کا ختم ہونا، اس کے بعد کیا؟ صبح اٹھ کے ڈیوٹی، شام کے وقت آنے کے بعد نہانے دھونے کے بعد ریسٹ، پھر صبح اٹھنے کے بعد ڈیوٹی، اسی طرح سے آہستہ آہستہ زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد کیا؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی زندگی گزار رہی ہے، جوانی ختم، بچپنا ختم، اس کے بعد کیا؟ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد کیا؟ 60 سالہ ہو گیا، 70 سالہ ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ بچے بڑے ہو گئے، بچے کمانے نکل گئے، دادے پوتے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے پوتیاں ہو گئی، نواسے ہو گئے، اس کے بعد کیا؟ لوگ تعریف پہ تعریف، لوگ کے بہباہ، اور لوگوں معاشرے میں اپنے نام اوپر ہونا، لوگ آپ کی تعریف کرنا، لوگ آپ کے سروں کے اوپر بیٹھانا، پرائم منسٹر بننا، اس کے بعد کیا؟ اتنے پیسہ، اتنے ملین ڈالر، اتنے ساری چیزیں، سارے زمین و جائیداد رہنے کے باوجود بھی جب آہستہ آہستہ زندگی ختم ہوتے جاتی ہے، جب آدمی کی موت آ جاتی ہے، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہی گھر جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، قبر کی زندگی شروع۔ قبر ایک ایسا گھر ہے جہاں پر نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی اس چیز کا بندوبست، نہ کوئی پنکھا کا بندوبست، نہ کوئی باہر سے ہوا، نہ کسی طرف سے کوئی چیز کی آواز، چاروں طرف سے بند ہے۔ قبر نہ کوئی اور لباس، صرف کفن کے علاوہ صرف کفن ہی رہے گا، اس کے علاوہ نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز نہیں، نہ ہمیاری، نہ دوستی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ آس پڑوس، نہ روم میں رہنے والے آدمی، کوئی نہیں، اس کا نام قبر۔ قبر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، اگر اس سے آدمی نجات پا لے، اس کے بعد آنے والی زندگی اس کو آسانی سے نجات مل جائے گی۔ قبر صرف یہی نہیں کہ دفنا دیے جاتے ہیں، مٹی میں دفنا کر چلے آتے ہیں، اسی کا نام قبر ہے، تو پھر جو جل گیا، جو تالاب میں ڈوب گیا، ندی میں ڈوب گیا، جو سیلاب میں ڈوب گیا، اس کا قبر کہاں ہے؟ قبر کے عذاب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آدمی سوئے ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، وہ کیا خواب دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ ہمارے ساتھ جب آدمی سوتا ہے، ہمارے بازو میں آدمی خواب دیکھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اٹھنے کے بعد بولتا ہے میں نے ایسا خواب دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اسی طرح سے قبر کا عذاب روح کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آدمی کے اوپر رہنے والے آدمی، زمین میں چلنے والے آدمی، اسی کے بازو میں تھوڑی دیر دور میں قبرستان ہے، یا پھر اسی کے بازو میں قبرستان ہے، لیکن قبر میں کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں۔ جو جل گئے اسے بھی قبر کا مزہ چکھنا پڑے گا، جو ڈوب گئے یا پھر کہیں اور سے اس کو بہا دیا گیا، کہیں اور رکھ دیا گیا، یا پھر کسی جگہ پر اس کے لاش کو لگ دیا گیا، لیکن اسے بھی قبر کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ قبر
کا چیز جو سارے چیز کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، سوال اور جوابات، قبر کے عذاب، یہ روح کے ساتھ سمپرک ہے۔ روح آتما جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ کا جسم کہیں اور کیوں نہ رہے، لیکن روح جو ملک الموت لے کر چلا گیا اسے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ روح کے ساتھ سمپرک ہے، روح کو تکلیف دی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد، 3 دن 4 دن 1 ہفتہ کے بعد آہستہ آہستہ باڈی پھولنے لگتا ہے۔ پھولنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کفن جو تھا وہ چاروں طرف سے باڈی سے سڑ جاتا ہے، خون میں لت پت ہو جاتا ہے، مٹی کے کیچڑ میں ایک طرح سے سڑنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ آدمی کا پیٹ پھول کے پھٹ جاتا ہے، اتری وتری جتنے سب سارے چیز تھے پیٹ کے اندر نکل کے باہر آ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں اور اس کے صرف ہڈیاں رہتی ہیں، کچھ دن کے بعد ہڈیاں نہیں بھی ملتی۔ لیکن قبر جو ہے قیامت سے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس جسم کے جو روح ہے اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا اگر بدکار ہے تو۔ قبر میں سوالات کا جواب نہ دینے سے کیا بھیانک انجام ہوتا ہے، جب ہم اور آپ چلے جائیں گے تب معلوم پڑے گا۔ اب احساس نہیں ہوتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی جو گزار رہے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو صحیح سالم ہے، ہمیں ڈیوٹی جانے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جا رہے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوگا۔ ہماری جوانی بھرپور ہے، خون نکل رہا ہے، خون ٹگبگا رہا ہے، ہمارے جسم میں اچھے لباس ہے، لوگوں کے سامنے اکڑ کر چل رہے ہیں، احساس نہیں ہوگا۔ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں صحیح چل رہے ہیں، احساس نہیں ہوگا۔ جب اس وقت احساس ہوگا جب ملک الموت ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وقت ختم، بس ہو چکا ہے، بس اب جانا ہے، بس یہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ نہ تمہارے پاس 4 بیٹی ہیں ہمیں دیکھنا ہے، نہ تمہیں ابھی جوانی ہے بڑھاپے ہمیں تمہیں دیکھنا ہے، نہ تم کچھ کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس اللہ نے مجھے بھیجا، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ملک الموت آ کر یہ نہیں دیکھے گا ابھی نئی نئی شادی ہوئی، یہ نہیں دیکھے گا، ابھی ہم جوان ہوئے، یہ نہیں دیکھے گا، ابھی ہم باہر کمانے کے لیے آئے، یہ نہیں دیکھے گا، ہمارے پاس 10 لاکھ لون ہے، یہ نہیں دیکھے گا، ہمارے 10 بیٹیاں ہیں ہمیں اسے پالنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھے گا۔ ملک الموت کچھ نہیں سنے گا۔ مطلب کیا؟ ملک الموت نہیں سنے گا، زندگی ختم۔ مطلب کیا؟ قبر کی زندگی شروع۔ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، اگر 3 سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو صحیح ہے، لیکن جو شخص جواب نہیں دے سکتا ہے، جو شخص جواب نہیں دے پائے گا، کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جب کفار، فاسق، فاجر، بے نمازی، بدکار، اکڑ کر چلنے والے، صلاۃ نہ پڑھنے والے، مسجد کے سامنے سے گزر جانے والے، دین کو معمولی سمجھنے والے، قرآن مجید 30 پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا اس کو معمولی سمجھنے والے، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ من دینک، تمہارا دین کیا ہے، ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس شخص کے بارے میں کیا معلوم ہے جو تمہارے پاس یعنی نبی بنا کر بھیجے، اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے، وہ کہیں گے ہاں حالات مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کہے گا نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے سوچا، نہ سمجھا۔ پھر اوپر سے ایک آواز آئے گی، کہا جائے گا یہ بندہ نے جھوٹ کہا، اس نے صحیح جواب نہیں دیا، اسے جہنم کے لباس پہنا دو۔ اور انتہائی ایک بد شکل آدمی آئے گا اور اسے دیکھ کر وہ آدمی گھبرا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا بد شکل والا آدمی کہ تم کون ہو، وہ کہیں گے میں تمہارے برے اعمال ہوں جسے تم پسند کرتے تھے، تم نماز چھوڑنے کو پسند کرتے تھے، شراب نوشی کو پسند کرتے تھے، اکڑ کر چلنے کو پسند کرتے تھے، ٹکنا کے کپڑا نیچے پہننا پسند کرتے تھے، یہ سارے غلط کام تمہیں پسند تھا، میں وہی ہوں، آج جاؤ گلے لپٹ جاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں۔ پھر ایک اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجے گا جو بہرا ہے، کان سے کچھ نہیں سنتا ہے، جو اندھا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، جو بوبا ہے کچھ نہیں بولتا ہے، لوہے کی ہتھوڑے سے ایسا ضرب مارے گا، اللہ اکبر، ایسا ضرب مارے گا، کہا جاتا ہے اس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ پر مار دیں پہاڑ دھولا دھولا ہو جائیں۔ جب آدمی کو مارتا ہے، ایک پولیس والا جب آدمی کو مارتا ہے
10 ڈنڈا 100 ڈنڈا لگاتا ہے، پہلے ڈنڈا زور سے مارتا ہے، دوسرا ڈنڈا زور سے، آہستہ آہستہ اس کی طاقت ختم. ایک ڈنڈا جب زور سے مارے گا پہلے والا ڈنڈا، اور 80 ڈنڈا کے بعد اس کا 90 یا 100 والا ڈنڈا اتنی طاقت والی نہیں رہے گی، اتنا زور سے نہیں مار پائے گا کیونکہ آدمی تھک جائے گا. لیکن فرشتے پہلا ڈنڈا جو زور سے مارے گا 1000 ڈنڈا بھی سیم زور سے مارے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی. کہا گا مزہ چکھو، اب تمہیں مزہ مل رہا ہے، یہ قیامت تک ملتے رہے گا. قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں، قیامت کب واقع ہوگی مجھے معلوم نہیں. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت، اور میں اتنا دور ہوں، یعنی کہ اتنے انگلی کے فاصلے پر ہوں، اتنا نزدیک ہوں، لیکن 1400 سال گزر گیا ابھی بھی قیامت نہیں آئی. لیکن اب بھی لگتا ہے کتنا دور ہے معلوم نہیں، لیکن ابھی اگر ہمارے موت آ گئی، ابھی ہم قبر میں چلے گئے تو قیامت تک اگر ہم صلاۃ ادا نہیں کریں تو قیامت ہم پر سزا ہوتے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ بدکار کو اس کے صبح و شام جہنم دکھایا جائے گا اور کہے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت آئے گی تب کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے آل اولاد کو سب کو جہنم میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا. ہم اور آپ جو ایک گناہ معمولی سمجھتے ہیں، 2 گناہ جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستنزع من بولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے وقت سے گزر رہے تھے اور کہنے لگے کہ اس قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے سوچ کے مطابق کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن گناہ بڑا ہے. سوچ کے مطابق بڑا گناہ نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے وہ بڑا گناہ نہیں ہے لیکن وہ بڑا گناہ ہے. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور معمولی سمجھتے ہیں. دوسرا واما الاخر فکان لا یستنزع من بولہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹا سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتا کھڑا کھڑا کر دیا، کہیں پاؤں میں لگا، جسم میں لگا، کپڑے میں لگا، نہیں تصور نہیں کرتا تھا، کچھ فکر ہی نہیں کرتا تھا. یہ ایسے ہی پیشاب کر رہا ہے، پھر سوچتا بھی نہیں ہے کہ پاؤں میں لگا، پاؤں نہیں دھوتا ہے، یا پھر کہیں جگہ چھڑکا، اس خیال نہیں کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے. تو اس شخص کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا. قبر دبوچتا ہے آدمی کو، قبر اس طرح سے دبوچتا ہے، اگر مومن کو دبوچتا ہے تو پیار سے، جس طرح سے ایک ماں بیٹے کو دبوچتا ہے، جس طرح سے ماں ایک اپنے بچے کو گود لیتی ہے. اور لیکن جب کافر و فاجر و فاسق کو دبوچتا ہے، ایک ہڈی دوسری ہڈی، ایک پسلی کی ہڈی دوسری پسلی کی ہڈی میں چپک جاتا ہے، اور اس طرح سے آدمی کو چپک کے چھوڑ دیتا ہے، پھر چپکتا ہے. اس طرح سے قبر آدمی کو عذاب دیتی رہتا ہے. برادران اسلام، قبر کے بارے میں کیا کہنا، بہت سارے حدیث و قرآن مجید اور بہت سارے تفسیر بھرا پڑا ہے. مختصر وقت کی قلت کی وجہ سے یہ سوچے کہ قبر میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. سعد رضی اللہ عنہ کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے، لقد ضم ضمة، اسے بھی قبر نے دبوچا، ثم فرج عنہ، پھر چھوڑ دیا. سعد رضی اللہ عنہ کو بھی قبر نے دبوچا پھر چھوڑ دیا، اور اسے بھی چھوٹا عذاب دیا گیا. اس لیے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیشاب کو معمولی سمجھتے تھے، پیشاب کرتے ہیں لیکن پیشاب جو پانی لگتا ہے، پیشاب کا چھٹکا، وہ معمولی سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے وہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے. اسی لیے پیشاب ایک ایسا غلط چیز ہے اور اس ناپاک چیز ہے، اسے ہر ایک کو بچنا چاہیے، نہیں تو قبر میں عذاب دیا جائے گا. ناخون، لوہے تانبے کے ناخون سے تراشنا قبر میں عذاب کی ایک شکل ہے. لوہے کے ہتھوڑی سے مارنا قبر کے عذاب کی ایک شکل ہے. آدمی کے ماتھا میں پتھر مارنا قبر کے عذاب کی شکل ہے. آگ کے گولا میں ڈالنا پھر اٹھانا ایک قبر کے عذاب کی شکل ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور اٹھا کر لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں کیا تم نے کوئی خواب دیکھا؟ کسی نے کچھ جواب نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, مجھے دو آدمی آ کر اٹھا کر لے کر گئے اور میں نے یہ چیز دیکھا کہ ایک آدمی ندی میں تالاب میں تیر رہے ہیں اور اس کے سائڈ میں ایک آدمی کھڑا ہے, ایک آدمی پتھر لے کر کھڑا ہے. جیوں ہی وہ آدمی سائڈ میں آتا ہے ایک دم اتنا بڑا بڑا سا پتھر سے اس کے منڈی میں مارتا ہے, اس کا ماتھا پھٹ جاتا ہے اور وہ آدمی ہائے ہائے کر کے تالاب کے بیچ میں چلا جاتا ہے. اور وہ تالاب پیپ اور گندا خون کا تالاب ہے. پھر بیچ میں چلا جاتا ہے, پھر جب نزدیک میں آتا ہے پھر مارتا ہے, پھر جب بیچ میں چلا جاتا ہے اس کا سر پہلے جیسا ہو جاتا ہے, پھر جب نزدیک آتا ہے پھر اسے مارتا ہے. اس طرح سے اسے قیامت تک عذاب دیتے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ آدمی سود خور ہے, سود کھاتا تھا. ہم اور آپ اتنے سود میں مل چکے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ برادران اسلام, ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے یہ جو اس طرح سے کدی ہے یہاں سے چیڑ کر یہاں تک لے کے جاتا ہے, ایک گال, پھر ایک گال چیڑ کے یہاں تک لے کے جاتا ہے, ایک گال چیڑ کر یہاں تک لینے کے بعد جب دوسرا گال آتا ہے تو یہ گال ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ایک گال چیڑنے کے بعد ایک گال جب آتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے. پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ شخص جھوٹ کہتا تھا, جھوٹ بولتا تھا. برادران اسلام, کتنا گناہ کیا نہ کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ گناہ کرنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے کہاں؟ نماز نہ پڑھنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ قبر میں ہمیں کیسے راحت ملے گی؟ قبر میں ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ قبر میں ہمیں کیسے چھٹکارا ملے گی؟ قبر میں کس طرح سے ہم بچ جائیں گے؟ قبر میں کون آ کے ہمیں بچائے گا؟ قبر میں کس چیز ہمیں نجات دے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ساتھ تین چیز جاتی ہے, میت کے ساتھ دو چیز واپس لوٹ کر آ جاتی ہے. اس کے اہل و عیال جو اس کے خاندان والے ہیں جو دفنانے کے لیے جاتے ہیں وہ مٹی دے کر وہ لوگ چلے آتے ہیں, اور اس کے مال جو کدال اور کلہاڑی اور جو ساری چیز اس کو لے کر جاتے ہیں, اس کا کھٹیا, یہ ساری چیز واپس لوٹ کر آ جاتی ہے. لیکن ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, وہ ہے عمل, برے عمل اچھے عمل, برے عمل اچھے عمل. آدمی کے ساتھ بند کمرہ میں کوئی نہیں رہتا, صرف عمل رہتا ہے. آدمی کے ساتھ کوئی کام نہیں آئے گا, صرف عمل کام آئے گا. آدمی کے ساتھ کوئی نجات دینے والی چیز نہیں ہے, اگر صرف اور صرف نجات دے گی وہ چیز ہے اچھے عمل. وہ ہے چیز صلاۃ, وہ ہے چیز نماز, وہ ہے چیز روزہ, وہ ہے چیز زکوٰۃ. لیکن ہم اور آپ اس چیز سے دور ہیں. صرف ہمارا نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بہت ساری چیز ضرورت ہے جو ہمیں قبر سے نجات دلائے گی. تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے, قیامت کب آئے گی معلوم نہیں, لیکن آج ہی اگر ہماری موت آ گئی اور ہمیں قبر میں دے دیا گیا تو ہم کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا نفس کا کیا ہوگا؟ میرا جسم کا کیا ہوگا؟ میرا ہڈی کا کیا ہوگا؟ میرا خون کا کیا ہوگا؟ میرا چمڑے کا کیا ہوگا؟ میرا منہ کا کیا ہوگا؟ میرا شکل کا کیا ہوگا؟ میرا دانت کا کیا ہوگا؟ میرا ناک کا کیا ہوگا؟ میرے آنکھ کیا ہوں گے؟ میرے آنکھ کو کون کھائے گا؟ کیڑے مکوڑے کھائیں گے. میرے جسم میں کیڑے مکوڑے گھومیں گے, میرے جسم میں سانپ گھومیں گے, میرے ناک سے سانپ گھسے گا, کیکڑا گھسیں گے. یہ چاروں طرف سے یہ قبر بند ہوا ہے, چاروں طرف سے کیڑے مکوڑے گھیرے ہوئے ہیں اور نجات کہیں سے بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل رب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر, أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا. میں نے دیکھا کئی جگہ پر, آپ دیکھیں گے قبرستان میں جا کے کہ ایک طرف سے کسی کا قبر دب گیا اور سوراخ نظر آتا ہے, پانی بھر گیا قبر میں. کسی طرح دیکھیں گے جو نئے نئے قبر دفنائے اس کے قبر میں پانی پانی تیل جیسا نظر آتا ہے, چربی جیسا نظر آتا ہے, کیونکہ آدمی کے جسم میں چربی ہے. کسی قبر میں دیکھیں گے ہڈیاں نظر آتا ہے, کسی قبر میں دیکھیں گے پورا اس طرف سے کھلا ہوا ہے. کسی جگہ پر قبر جو گھیرا ہوا نہیں رہتا ہے, اس کے جو بلی یا پھر کتے اور پھر وہاں کے بھیڑیے, لومڑی, یہ سب چیز آدمی کی لاش کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں, لیکن بچا نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا. کیوں وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا؟ ہم اور آپ اتنا کماتے ہیں, آج ہی اگر ہم چلے جائیں گے ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا, ہمارا کوئی فکر نہیں کرے گا, ہمارے مال اور دولت کو لے کر فکر کرے گا.
ہمارے سارے کاروبار کو لے کر فکر کرے گا، ہمارے دھن دولت کو لے کر فکر کرے گا، ہمارے بینک بیلنس کو لے کر فکر کرے گا، ہمارے پاس کتنی زمین ہے اس کو لے کر فکر کرے گا، ہمارا گھر کتنا ہے اس کو لے کر فکر کرے گا، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا صبح وہ آدمی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، رات کو قبر میں دفنا گیا، کیا انہوں نے کھایا؟ کیا انہوں نے پیا؟ کیا اس کی کوئی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں انہیں دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ سارے چیز کے بارے میں کوئی نہیں فکر کرے گا برادران اسلام، کہ ہم اور آپ فکر کرتے ہیں اس کے بارے میں جو قبر میں چلے گئے، تو ہمارے بارے میں کیسے فکر کیا جائے گا؟ لہٰذا ہم بھی اس جیسا آدمی ہے جو چلے گئے قبر میں، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بارے میں بھی فکر نہیں کیا جائے گا۔ باپ دادا کی زمین ہم نے لے لی، ہم مر جائیں گے، ہماری زمین ہمارے بیٹے لے لیں گے، پوتے لے لیں گے اور سب بٹوارا کر لیں گے، لیکن میرے بارے میں کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف باقی رہے گی تو ایک چیز، وہ ہے عمل۔ لہٰذا عمل اچھے ہونے چاہیے، دین کے مطابق عمل ہونی چاہیے، صلاۃ صحیح ٹائم پہ ادا کرنی چاہیے، مسجد میں آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں حاضری دینی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، نہیں تو کوئی کسی کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زندہ آدمی سے وفا نہیں کرتا کوئی، آپ کے سامنے صرف آدمی منہ میں بات کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ جیوں ہی سائڈ ہوتے ہیں آپ کا بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے بارے میں بدنامی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، صرف آدمی دور چلے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بدنام کرتا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو کیسے وفا کرے گا؟ ہم اپنے باپ دادا کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی، ہمارا بیٹا بھی جو دعا کرے گا اس کا کیا گارنٹی ہے؟ ہم اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے کتنا دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا پھر دعا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں؟ خود تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو باپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ تو ہم جب اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کرتے ہیں، وہ جو تاکے ہوئے ہیں میرا بیٹا دعا کرے گا، یہ امید لگا کے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں قبر میں، لیکن ہم بدبخت اولاد ایسے ہیں، ہم تو صلاۃ ادا نہیں کرتے، دعا کیسے کریں گے؟ جب ہم خود اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو یہ کیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی میرے لیے دعا کرے گا؟ یہ کیسے سوچتے ہیں؟ یہ نہ سوچیں، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بیٹا صدقہ کرے گا ہمیں نجات مل جائے گی، غلط فہمی میں نہ رہیں میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا نجات مل جائے گا، ایسا فہمی میں نہ رہیں۔ آج فتنے و فساد کے زمانہ ہے، کیا پتا بیٹا نمازی ہوں بے نمازی ہوں، کیا پتا بیٹا دین والے ہوں اور بے دین والے ہوں، ہمیں پتا نہیں۔ اسی لیے ہمیں خود کو اپنے اعمال کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں خود کو اپنے اعمال کو صحیح کرنا پڑے گا۔ وقت کی قلت کی ہونے کی وجہ سے مختصر یہیں سے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے اور اعمال صالح کرنے اور ہم سب کو قبر سے عذاب سے نجات دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد